جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاغت قرآن کا ہمارا مادہ چل رہا تھا، تو اس سلسلے کا آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ بلاغت کے جو علوم ہیں وہ تین قسم پر ہیں۔ ایک علم بیان جس کا بھی ہم مطالعہ کر رہے ہیں، دوسرا علم معانی اور تیسرا علم بدیع۔ علم بیان کا تعلق لفظ، جملے اور ترکیب کی خوبصورتی سے ہے، یعنی جسے آپ اسلوب بیان کہتے ہیں، ایک بات کو کرنے کے جو مختلف انداز ہوتے ہیں۔ دوسرا علم معنی۔ علم معنی کا تعلق یہ ہے کہ جو آپ کی بات ہے وہ بات سچویشن کے مطابق ہو، مقتضائے حال کے مطابق ہو۔ علم بیان میں آپ لفظ پر زور دیتے ہیں، اور علم معنی میں آپ معنی یعنی خاص طور پہ سچویشن پہ زور دیتے ہیں، کہ وہاں اصل مقصود ہوتا ہے کہ معنی جو ہے وہ اچھے سے کنوے ہو۔ اور تیسرا علم بدیع ہے، اب کلام میں خوبصورتی پیدا کرنا۔ تو علم بیان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے علم بیان میں ذکر کیا تھا تشبیہ کا۔ تو ارکان تشبیہ کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بھی جس سے تشبیہ دی جائے، وجہ شبہ تشبیہ کی وجہ کیا ہے، کامن ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے آپ ایک چیز کو دوسرے سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور ادات تشبیہ، وہ حرف کون سا ہے، وہ اسم کون سا ہے جس کی وجہ سے یہاں تشبیہ کا علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ آج اس سلسلے کی نیکسٹ بحث ہے حقیقت اور مجاز کی۔ علم بیان کے 4 بڑے ٹاپک ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 ٹاپک آپ اچھے سے کور کر لیں، علم بیان کور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بہت لمبا چوڑا مضمون نہیں ہے۔ اس میں ایک تشبیہ ہے، دوسرا مجاز ہے، تیسرا استعارہ اور چوتھا کنایہ۔ تو آج ہم نے مجاز کی بحث پڑھنی۔ تو لفظ جو ہے یا تو حقیقت ہوتا ہے یا مجاز ہے۔ حقیقت سے مراد کیا ہے کہ لفظ کو اس کے موضوع لہو معنی میں استعمال کرنا، لفظ کو اس کے وضعی معنوں میں استعمال کرنا۔ ہر لفظ کا ایک وضعی معنی ہوتا ہے، ایک اس کا استعمالی معنی ہوتا ہے۔ وضعی معنی سے مراد یہ ہے کہ اہل زبان نے اس لفظ کو کس معنی کے لیے مختص کیا تھا، اسپیسیفائی کیا تھا۔ اچھا، عقلاً جو ہے وہ وضع محال نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کسی زبان میں بھی نہیں ہوتا کہ اہل زبان بیٹھے ہوں اور انہوں نے کہا ہو کہ بھی اب شیر کو ہم نے شیر کہنا ہے یا لائن کہنا ہے یا اسد کہنا ہے۔ کوئی ایسا اجتماع تاریخ میں ایسا ملتا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بیسیکلی ایک استعمال ہی ہوتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک لفظ کا اول استعمال کسی بھی زبان میں، اس کو ہم وضع کہہ دیتے ہیں جو اہل زبان نے کیا ہو۔ تو ایک معنی ہے جیسے یہ اب میز ہے، ایک معنی ہے جیسے ایک کرسی ہے، کرسی کو کرسی کہنا ہے، میز کو میز کہنا ہے۔ تو آپ نے میز کے الفاظ ٹیبل کے لیے مختص کر دیے، کرسی کے الفاظ آپ نے چیئر کے لیے مختص کر دیے، اس کو وضع کہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ لفظ اس معنی میں اب کبھی استعمال ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، یعنی جس معنی کے لیے اہل زبان نے اس کو مختص کر دیا، کبھی اس میں استعمال ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ جب استعمال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ اپنے معنی میں حقیقت ہے، یا اپنے حقیقی معنی پہ اس کو محمول کیا جا رہا ہے۔ اور جب وہ اپنے اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں اب اس کا مجازی معنی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے چاند سے مراد اگر آپ اجرام فلکیہ میں سے ایک جرم مراد لیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کا وضعی معنی ہے۔ لیکن اگر اس سے کوئی شاعر محبوب مراد لے تو یہ اس کا استعمالی معنی ہے، یہ اس کا مجازی معنی ہے۔
اسد سے مراد جو ہے وہ شیر لیا جائے، جنگل کا بادشاہ، درندہ، تو یہ اس کا وضعی معنی ہے، یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ اور اسد سے مراد بہادر آدمی لیا جائے تو یہ اب اس کا استعمالی معنی ہے، یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ تو حقیقت کی تعریف کیا ہے کہ لفظ کو اس کے وضعی معنی میں استعمال کرنا یا موضوع لہو معنی میں استعمال کرنا، ٹھیک ہے، جس معنی کے لیے وہ لفظ مختص ہے اسی معنی میں اس کو استعمال کرنا، یہ حقیقت ہے۔ غلط العام تو خیر اس میں نہیں آتا، وہ تو ظاہری بات ہے، اس کا بلاغت سے تو کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ایسے ہی ایسے ہی ایسے جی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ایک لفظ ایک معنی کے لیے مختص ہو گیا تو اب اس معنی میں وہ استعمال نہیں ہو رہا نا، اب اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، تو اس اعتبار سے آپ اس کو الغلط العام کہہ رہے ہیں۔ معنی تو وہی رہا ہے لیکن الفاظ کی ظاہری وہ بدل گئی ہے، جیسے آپ کو بیان کرتے ہیں حلیم پہلے دلیل ہوا کرتا ہے جی، بعد میں حلیم جی، یعنی کہ معنی تو سیم رہا کہ وہی ایک خاص قسم کا سالن ہے، اس کا پہلے نام دلیل تھا۔ صحیح۔ تو مجاز سے مراد جو ہے وہ اس کا استعمالی معنی ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ جو بعد میں جو ہے وہ استعمال میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی لٹریری سرکلز کے اندر، ادیبوں کے ہاں، شعراء کے ہاں، عوام الناس میں جو اس کا استعمال ہے پھر اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اس کو پھر وہ ٹھیک ہے، مجاز اس وقت اس کو کہتے ہیں جب اس میں کوئی سبب ہو، وہ ہم آگے پڑھ رہے ہیں۔ خیر مجاز کی ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے کہ لفظ کو اس کے غیر موضوع لہو معنی میں استعمال کرنا، غیر وضعی معنی میں استعمال کرنا، ٹھیک ہے، کسی قرینے کے سبب سے، جبکہ علاقہ جو ہے وہ غیر مشابہت کا ہو۔ دو چیزیں بلکہ تین چیزیں مجاز کی تعریف میں، تین چیزیں، ایک تو معنی اس کا وضعی نہیں ہوگا، غیر وضعی معنی ہوگا، دوسرا جب وہ غیر وضعی معنی میں استعمال ہوا ہے، غیر موضوع لہو معنی میں، تو دوسری چیز کیا، اس میں کوئی قرینہ ہوگا جو یہ بتائے گا، کوئی سبب ہوگا جو یہ بتائے گا کہ یہاں اس کا لغوی معنی مراد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ میں نے منبر پہ ایک شیر کو گرجتے دیکھا، تو اب اس کا مطلب کیا ہے، اب یہاں ایک قرینہ ہے، وہ قرینہ کیا ہے، منبر، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہے میں نے جنگل میں ایک شیر کو گرجتے دیکھا تو اب یہاں کوئی قرینہ نہیں ہے کہ آپ اس شیر سے مراد شیر پنجاب لیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ یہ کہیں ہیں ہاں شیر پاکستان، تو لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں میں نے منبر کے اوپر ایک شیر کو گرجتے دیکھا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منبر ایک قرینہ بن گیا کہ یہاں اب لغوی معنی مراد نہیں ہو سکتا، عقل اس طرف جاتی ہی نہیں ہے کہ بھئی شیر کیسے منبر پہ گرج رہا ہوگا، پاسبل نہیں ہے نا۔ تو ایک قرینہ ہوتا ہے جو لغوی معنی مراد لینے میں، حقیقی معنی مراد لینے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز علاقہ، علاقہ یعنی ایک وجہ ہوتی ہے، ایک سبب ہوتا ہے، ایک ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے اس کے دوسرے معنی کی طرف، مجازی معنی کی طرف آپ پھیر دیتے ہیں، تو اس کو علاقہ کہتے ہیں۔ یہ علاقہ کبھی تشبیہ کا ہوتا ہے، مشابہت کا، تو استعارہ بن جاتا ہے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں مجاز کی آگے دو قسمیں، مجاز کی دو قسمیں، ٹھیک ہے۔
اگر علاقہ مشابہت کا ہو، تشبیہ کا ہو، ٹھیک ہے، یعنی مجاز اور تشبیہ کو جمع کر دیں تو استعارہ پیدا ہوتا ہے. یہ ہم نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا استعارے کے اوپر. مجاز اور تشبیہ دو بلاغتوں کو اگر آپ جمع کر دیں تو ایک تیسری بلاغت پیدا ہوتی ہے، استعارہ. تشبیہ اپنی جگہ بلاغت ہے، مجاز اپنی جگہ بلاغت ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے ایک تیسری بلاغت پیدا ہو رہی ہے، استعارہ. تو یعنی استعارہ بلاغت کا ایک اگلا درجہ ہے. لیکن ابھی یہاں ہم جو ہے وہ مجاز کو پڑھ رہے ہیں. تو مجاز کے اندر علاقہ تشبیہ کا نہیں ہوتا، غیر تشبیہ کا ہوتا ہے، غیر مشابہت کا ہوتا ہے. یعنی علاقہ سے کیا مراد ہے؟ علاقہ سے مراد وہ مناسبت ہے، وہ وجہ ہے، وہ سبب ہے کہ جس سبب، جس مناسبت، جس وجہ سے ذہن جو ہے وہ حقیقی معنی سے مجازی معنی کی طرف کیا ہے، منتقل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی جی. قرینہ سے مراد وہ شے ہے جو ذہن کو لفظ کے حقیقی معنی مراد لینے سے روکتی ہے. یعنی نیگیٹولی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں نا، ایک ہی چیز کو آپ پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں اور نیگیٹولی بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، حقیقی معنی مراد لینے میں جو چیز رکاوٹ بن جائے وہ قرینہ ہے، اور مجازی معنی مراد لینے پہ جو چیز مجبور کر دے وہ علاقہ ہے. مطلب دو مختلف اینگلز ہیں، پرسپیکٹیو ہیں. جی، تو نیکسٹ کیا چیز ہے؟ مجاز کی اقسام. مجاز کی دو بڑی قسمیں ہیں، مجاز عقلی اور مجاز لغوی. مجاز عقلی وہ ہے جو فعل یا شبہ فعل میں ہو. فعل یعنی ورب جسے آپ کہتے ہیں، اور شبہ فعل جو فعل سے ملتا جلتا، مشابہ، جیسے اسماء مشتقات ہیں، مصدر ہے. ٹھیک ہے، مصدر بھی فعل کے معنی میں آتا ہے، فعل نہیں ہوتا لیکن فعل کے معنی دیتا ہے. تو فعل اور شبہ فعل کے اندر مجاز عقلی ہوتا ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فعل یا شبہ فعل کی نسبت غیر موضوع لہو معنی کی طرف کرنا، یا فعل یا شبہ فعل میں جو مجاز ہے، یعنی فعل کا آپ حقیقی معنی مراد نہ لیں آسان الفاظ میں، یا شبہ فعل کا آپ حقیقی معنی مراد نہ لیں، اس کو مجاز عقلی کہتے ہیں. اور مجاز لغوی لفظ میں ہوتا ہے، ناؤن میں ہوتا ہے آسان الفاظ میں. ویسے تو فعل بھی لفظ ہی ہے لیکن یہ ہے کہ ٹیکنیکلی تو مجاز عقلی فعل میں یا شبہ فعل میں ہے، اور مجاز لغوی جو ہے وہ ناؤن یعنی اسم کے اندر ہے عام طور پر، اسم میں ہے. پھر اس میں ہم نے بات کہی تھی کہ اگر مشابہت کا علاقہ ہو تو استعارہ ہوتا ہے، اور غیر مشابہت کا علاقہ ہو تو مجاز مرسل ہوتا ہے. یذبح ابناء، کس کے بارے میں ہے یہ بات؟ فرعون کے بارے میں، کہ فرعون کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. اب ذبح ایک فعل ہے، اس فعل کی نسبت کس کی طرف ہے؟ فرعون کی طرف. تو یہ فعل کے اپنے حقیقی معنی میں فرعون کی طرف منسوب ہے، مجازی معنی، کیونکہ فرعون ذبح نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور مجازی معنی کیا ہوگا؟ کہ ذبح کرنے کا حکم دیتا تھا، آرڈر کرتا تھا. یعنی اس کو لغوی معنی پہ محمول کرنا مشکل ہے. حقیقت یہاں پہ اسے کہتے ہیں متعذر ہے، پاسبل نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو فرعون خود جا کے ذبح کرتا ہو. فعل یا شبہ فعل کو غیر موضوع لہو معنی میں استعمال کرنا. تو اب یہاں فعل کا معنی ہے ذبح کرنا، حقیقی معنی اس کا ذبح کرنا، لیکن اس کس مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ ذبح کا حکم دینا، امر ذب. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے.
کہ وہ دن کیا کرے گا؟ بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یجعل الولدان، بچوں کو کیا کر دے گا؟ شیبا، بوڑھا کر دے گا. یجعل، وہ کر دے گا، یعنی وہ دن، وہ ضمیر یوم کی طرف لوٹ رہی ہے. الولدان، بچوں کو بوڑھا. ٹھیک ہے، تو اب دن بوڑھا نہیں کرے گا، ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے، دن تو بوڑھا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یعنی وہ علت نہیں ہوگا، دن علت نہیں ہوگی. لیکن چونکہ اس دن میں وہ بوڑھے ہو رہے ہیں تو اس لیے اس کی نسبت اس دن کی طرف کر دی گئی. تو اب یہ جو فعل ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں، یعنی وہ دن بچوں کو بوڑھا کرنے کی وجہ بن جائے گا، قیامت کا دن سبب بن جائے گا. ٹھیک ہے، یا کچھ اس طرح سے مراد لی جا سکتی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے اوپر اس کی آیات، زادتہم ایمانا، تو وہ آیات بڑھا دیتی ہیں ان کو باعتبار ایمان کے. تو ایمان میں اضافہ کون کر رہا ہے؟ زادت، بڑھا دیتی ہیں وہ آیات، ہم انہیں ایماناً، ایمان. اصل میں ایمان بڑھانا کس کا فعل ہے؟ اللہ کا. فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. آیات اس کا سبب ہے. بہرحال اس کو ہم مزید کھولتے ہیں. تو یہ تو تھا مجاز عقلی، یعنی فعل یا شبہ فعل کو غیر موضوع لہو معنی میں استعمال کرنا. اور ایک ہے اسم کو، ناؤن کو غیر موضوع لہو معنی میں استعمال کرنا. جیسے انی ارانی اعصر خمرہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا تھا اپنا خواب بیان کرتے ہوئے ان سے کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، ارانی، میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو، اعصر، کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرہ، شراب. اب نچوڑ کیا رہا تھا؟ انگور، انگور نچوڑ رہا تھا، عنب. ٹھیک ہے، تو لفظ کے اندر مجاز ہے، لفظ کے اندر مجاز ہے. خمر کا لفظ جو ہے وہ شراب کے لیے وضع ہوا ہے، عنب کے لیے وضع نہیں ہوا. تو خمر کا لفظ جب عنب کے لیے استعمال ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مجازی معنی میں. وہ تو اردو کی ایک مثال ہے. کسی کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ بد زبان ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زبان، مطلب زبان جو ہے، زبان کا مطلب کیا ہے؟ ٹانگ. ٹھیک ہے، انسان کے اعضاء میں سے ایک عضو ہے نا. تو اب یہاں اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لے رہے ہوتے آپ کہ اس کی زبان گندی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، لینگویج مراد ہوتی ہے، بول چال، اس کی گفتگو. یعنی زبان سے کیا مراد ہے؟ اس کی گفتگو گندی ہے. مجاز مرسل کے اندر جو علاقہ ہے، ایک تو قرینہ ہے، ہم نے کہا قرینہ تو وہ چیز ہے کہ جو حقیقی معنی مراد لینے میں رکاوٹ بن جائے. اور جو مجاز مرسل کے اسباب ہیں، اسباب سے مراد یا علاقہ سے مراد، اس کو علاقہ بھی کہہ دیتے ہیں، کہ وہ وجوہات جن وجوہات کی وجہ سے آپ حقیقی معنی سے مجازی معنی کی طرف لفظ کو پھیر دیتے ہیں. تو ان میں سے ایک علاقہ جو ہے وہ سببیت کا ہے اور دوسرا مسببیت کا. یعنی سبب بول کر مسبب مراد ہو، مسبب بول کر سبب مراد ہو، سبب بول کر مسبب مراد ہو تو اس کو علاقہ سببیت کا کہتے ہیں. مسبب بول کر سبب مراد ہو تو اس کو مسببیت کا علاقہ کہتے ہیں. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جو کوئی زیادتی کرے تم پہ، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم کیا کرو؟ ہاں،
جو تم پہ ظلم کرے تو تم اس پہ ظلم کرو، نہیں، یہ معنی نہیں، ٹھیک ہے. فمن اعتدی علیکم، پس جو کوئی تم پہ ظلم کرے، زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تو تم اس سے قصاص لو، بمثل ما اعتدی علیکم، مانند اس کے جو اس نے تم پہ ظلم کیا، زیادتی کی. تو پہلا اعتداء اور دوسرا اعتداء، اس سے مراد ظلم ہے. درمیان والا جو اعتداء ہے جس کو ہم نے ریڈ کلر میں ہائی لائٹ کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ قصاص. تو اعتداء کا لغوی معنی ظلم ہے، زیادتی ہے، عدوان سے ہے نا. لیکن اس کا مجازی معنی کیا ہے؟ قصاص. کانٹیکس کے ساتھ کرتے. ظلم سبب ہے کس کا؟ قصاص کا. قصاص آپ کب لیتے ہیں؟ جب کسی نے کسی کے ساتھ کیا کیا ہو؟ ظلم کیا. ظلم و عدوان سبب بنتا ہے قصاص کا. تو ظلم و عدوان سبب ہے، قصاص مسبب ہے، ٹھیک ہے. تو سبب بول کر مسبب مراد ہو سکتا ہے، یعنی ایک چیز سبب ہو اور اس کا معنی مسبب ہو، یہ ہو سکتا ہے. یہ اس کا مجازی معنی ہوگا. یہاں اس کو ہم کہیں گے علاقہ سببیت کا ہے، ایک چیز دوسرے کا سبب بن رہی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی بلاغت کی، بلاغت کی. ہاں، بڑا فرق پڑ جاتا ہے، انداز اسلوبی بیان سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ہاں وہاں نہیں ہوتا. ایسے ہی آج کل ایک اچھا کام یہ ماہنامہ شریعہ سے پبلش ہو رہا ہے، اس کی میرے خیال میں 100 سے زیادہ اقساط ہو چکی ہیں. قرآن کے جو تراجم ہیں نا، اردو تراجم خاص طور پہ، ان کا کمپیریزن کر رہے ہیں وہ صرف و نحو اور بلاغت کی روشنی میں. اور جن صاحب کا وہ کام ہے، بڑا اچھا کام، ڈاکٹر محی الدین، اس کو وہ پبلش کر رہے ہیں. اصلاحی مکتبہ فکر کے کسی عالم کا وہ ریسرچ ورک تھا، تو وہ اچھا ہے، کافی اس میں گہرائی ہے. ماہنامہ شریعہ جو ہے گجرانوالا سے جو پبلش ہوتا ہے، ان کی اسی نام سے ویب سائٹ بھی ہے، مولانا زہد الراشدی صاحب کا ہے، دیوبند کے مکتبہ فکر کے ہیں. تو اس میں کوئی 100 سے زائد اقساط اس کی پبلش ہو چکی ہیں. جو بڑے بڑے ہمارے اردو کی تراجم ہیں نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث علماء کی، تو اس کی کمپیریٹیو سٹڈی ہے، بلاغت، صرف، نحو، ان کی روشنی کہ کس کا ترجمہ. اب ظاہری بات ہے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ وہ ٹھیک ہی ہوں، لیکن بہرحال نقطہ رسی ہے، نقطہ رسی ہے ان کی کہ یہاں اس نے ترجمے میں بلاغت کا یہ پہلو مد نظر رکھا ہے، اس نے نہیں رکھا، یا اس نے صرف نحو کے اس پہلو کو مد نظر رکھ کے ترجمہ کیا، یہ زیادہ اقرب ہے عبارت کے، اور اس نے نہیں کی. تو وہ ترجمے میں بڑی گہرائی پیدا کرنے والی ایک ریسرچ ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نازل کرتا ہے آسمان سے رزق. اب آسمان سے تو کھانا نہیں اترتا، نہ ہی اناج، غلہ، گندم، چاول اترتا ہے، بارش، ٹھیک ہے. تو رزق سے مراد کیا ہے؟ بارش. تو بارش کیا ہے؟ سبب ہے. رزق کیا ہے؟ مسبب ہے. تو یہاں مسبب بول کے مراد کیا ہے؟ سبب. تو اس کو ہم کہتے ہیں علاقہ مسببیت کا ہے، کہ مسبب بول کے مراد سبب. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے. اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو،
فاغسلوا وجوہکم، تو دھو اپنے چہرے۔ اب جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس وقت کیسے وضو کرے گا؟ یعنی صف میں کھڑا ہے، تو یہاں قیام سے مراد کیا ہے؟ ارادہ قیام۔ فعل سے جب ارادہ فعل مراد ہو تو پھر بھی مجاز ہوتا ہے۔ عام طور پہ قرآن میں اب آپ دیکھیں گے فعل سے مراد ارادہ فعل ہوتا ہے، ترجمے میں اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان والوں کو ہی کہہ رہے ہیں، مطلب بہت سی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ آگے مثالیں آ جائیں گی۔ تو جب تم نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو کیا کرو؟ دھو لو۔ علاقہ جزئیت اور کلیت کا ہو، یعنی جز بول کر مراد کیا ہو؟ کل، یا کل بول کر مراد کیا ہو؟ جز۔ جز بول کر کل مراد ہو تو ہم اس کو علاقہ جزئیت کا کہیں گے، کل بول کر جز مراد ہو تو ہم اس کو علاقہ کلیت کا کہیں گے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بس آپ پھیر لیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وجہ کیسے کہتے ہیں؟ چہرہ۔ تو وجہ بول کے مراد کیا ہے؟ نفس۔ فولی نفسک، یہ تو نہیں نا ہے، جز بول کے کل مراد ہے۔ اب ایک بندے نے ادھر رخ کیا اور وہ کہے یہ تو قبلہ رخ ہو گیا نا، میں نماز ایسے پڑھ لوں ایسے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی لٹرل میننگ تو مراد نہیں ہوں گے نا، لغوی معنی مراد نہیں ہوگا، یہی ہم پڑھ رہے ہیں نا، لغوی معنی مراد نہیں ہوگا۔ ہر زبان میں مجاز ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میری ناک بہہ رہی ہے، ناک تھوڑی بہتی ہے، ناک تو اپنی جگہ کھڑی ہے۔ یہ سڑک کہاں جا رہی ہے؟ سڑک نے کہاں جانا ہے بھائی، سڑک تو کھڑی ہے۔ ہر زبان میں مجاز ہوتا ہے اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ ہاں سارے، ہاں ٹھیک ہے، محاورے بھی مجاز کے اوپر ہوتے ہیں، محاورے کے علاوہ بھی زبان میں مجاز بہت ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آپ غور کریں گے، صبح سے شام تک جو آپ گفتگو کرتے ہیں اس میں اتنا مجاز ہوگا، اتنا مجاز ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ کامیڈین جو کامیڈی پیدا کرتے ہیں وہ مجاز ہی تو پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے لٹرل میننگ مراد لے کے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں۔ اصابعهم، انگلی تو کان میں نہیں جاتی، تو انگلی سے مراد کیا ہے؟ اس کا جز۔ کل بول کے مراد اس کا جز ہے۔ انامل، انامل کیسے کہتے ہیں؟ پوروں کو۔ تو علاقہ کیا ہے؟ کلیت کا۔ محلیت اور حالیت، محل سے حال مراد لینا۔ وصل القریہ، آپ سوال کر لیں بستی سے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا نا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ اگر ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے تو آپ کیا کریں؟ بستی سے پوچھ لیں، التی کننا فیہا، جس میں ہم تھے، ٹھیک ہے۔ تو بستی سے مراد کیا ہے؟ اہل بستی، اہل قریہ۔ تو یہاں پہ علاقہ کیا ہے؟ محلیت کا۔ محل بول کے، یعنی محل سے مراد مقام، جگہ، پلیس۔ محل بول کے حال مراد لیا ہے، اس کی حالت، ٹھیک ہے۔ اہل محل، اس جگہ میں رہنے والے۔ اور حالیت کا علاقہ کیا ہے کہ حال بول کے مراد کیا ہو؟ محل، ایک حالت ہو، اور حالت سے مراد حالت نہ ہو بلکہ محل ہو۔ مطلب علاقہ، اس میں رہنے والے، علاقہ جو ہے اب اس کی مختلف قسم کی آپ کہہ لیں کہ جی خصوصیات ہو سکتی ہیں علاقے کی،
ان خصوصیات میں سے ایک یہ کہ جو لوگ اس میں رہتے ہیں، اس کے جو باشندے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ حال ہے، اللہ کی رحمت کیا ایک حالت ہے، مراد اس سے کیا ہے اس کا محل یعنی جنت۔ کچھ لوگوں نے لٹرل میننگ میں لیا نا، تو انہوں نے یہی کہا کہ جنت اور جہنم کیا ہیں کیفیات ہے، ایسی آیات سے انہوں نے کیا اخذ کر لیا کہ یہ بیسیکلی کیفیات ہے، یعنی انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کے اندر ایک اچھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہی اس کی جنت ہے۔ برے اعمال کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بری کیفیات سے گزرتا ہے، تو یہی اس کی جہنم ہے، یعنی ایک باطنی کیفیت ہے، لوگوں نے یہ مراد لیا۔ وہ آخرت سے مراد یہی لیتے ہیں نا، یہ آپ کا جو انجام ہے، انجام کار۔ اعتبار ما کانا، ماضی کا اعتبار کرنا حال میں، ماضی کا حال میں اعتبار کرنا، ٹھیک ہے۔ فلا تعذلوہن، پس نہ تم روکو ان کو، یعنی ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں ان کے شوہروں نے طلاق دے دی ہو، شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ایک دے دی، دو دے دی، اب اس کے بعد وہ آپس میں پیچ اپ چاہتے ہیں، گھر والے درمیان میں رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ پہلے اس نے تمہیں ایک طلاق دی یا دو دی تو تم دوبارہ اس کی طرف کیوں جا رہی ہو۔ لڑکی کے گھر والے، اس کے سرپرست والی جو ہے، اس میں قرآن نے کہا کہ نہیں، رکاوٹ نہ بن، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پیچ اپ چاہتے ہیں آپس میں تو گھر والے رکاوٹ نہ بنے، تو فلا تعذلوہن، پس تم نہ رکاوٹ ڈالو، ان ینکحنا، کہ وہ عورتیں نکاح کریں، ازواجہن، اپنے شوہروں سے، شوہر سے تو نکاح نہیں ہوتا ٹھیک ہے۔ تو یہ شوہر اس کا کیا تھا، اعتبار ما کانا، ماضی میں اس کا شوہر تھا، تو یہاں ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ نکاح کریں اپنے سابقہ شوہروں سے، مطلب یہ ایک اچھا ترجمہ ہوگا، بلیغ ترجمہ۔ اور صرف یہ ترجمہ کہ وہ اپنے شوہروں سے، تو وہ پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اعتبار ما کانا یہ ہے کہ ماضی میں ایک حالت تھی، اس کا حال میں اعتبار کرنا، ماضی میں اس کا شوہر تھا تو ابھی بھی اس کو اس کا کیا کر دیا، شوہر کہہ دیا۔ اعتبار ما یکون یہ ہے کہ ایک بندے نے مستقبل میں کچھ بننا ہے تو ابھی سے اس کا اعتبار کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے دیکھا نا، وہ لوگ حج پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے حاجی صاحب حاجی صاحب ابھی حج کیا نہیں تو حاجی صاحب حاجی صاحب۔ وہ بچہ جو ہے وہ میڈیکل کالج میں داخل ہو جائے نا، ڈاکٹر صاحب ہیں، بولنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اعتبار ما یکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بن تو جانا ہی ہے، اب ایک راستے پہ چل گیا تو ابھی سے اس کو ٹیگ لگانا شروع کر دیں۔ جی بلاغت کا مسئلہ ہے نا، اس لیے وہ کہہ سکتا ہے کہ جی بھائی ابھی تو فرسٹ ایئر میں ہو، سیکنڈ ایئر میں ہو تو ڈاکٹر کہلوانا شروع کر دیا، تو وہ کہہ سکتا ہے، بلاغت کے اعتبار سے جائز ہے۔ اب تم نے بلاغت نہیں پڑھی تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، ٹھیک۔ اعتبار ما یکون، اپنے آپ کو علامہ کہہ سکتا ہے، جی۔ نہیں وہ عدت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، سیپریٹ، ہاں ہاں پھر نکاح، ہاں ایسے اس کے اندر پہلی طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد اگر عدت میں رجوع نہیں کرے گا تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ اسی شوہر سے نکاح ہوگا۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، پس نہیں ہے اس کے لیے جائز اس کے بعد، یعنی ایک عورت کو 3 طلاق ہو گئی، اب اس کے لیے وہ شوہر جو ہے وہ
نکاح اس سے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کب تک؟ جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے. یہ بات ہو رہی ہے. تو فلا تحل لہ، نہیں ہے حلال اس کے لیے، یعنی اس کا سابقہ شوہر، ٹھیک ہے، من بعد، اس کے بعد یعنی 3 طلاق کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ، وہ عورت نکاح کر لے، زوجن غیرہ، اس کے علاوہ کسی شوہر سے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ہاں بنا نہیں، اعتبار ما یکون. ٹھیک ہے، اعتبار ما یکون، وہ بنے گا تو نکاح کے بعد ہی نا. حذف کلمہ، کسی کلمے کو حذف کر دینا، یہ بھی مجاز میں اس کو شامل کیا گیا. امام سیوطی کی الاتقان میں اچھی بحث ہے، علوم قرآن پہ نا اچھی کتاب ہے امام سیوطی کی. یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے، ان تذلوا، تاکہ کیا ہو، تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ. اللہ تمہارے لیے کھول کھول کے آیات اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. حذف کلمہ لا محذوف ہے. ہاں، اس کے بغیر ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا. کراچی میں ایک وہ جماعت المسلمین کا بندہ جو ہے نا، وہ مجھے ٹکر گیا. جانتے ہیں نا جماعت المسلمین؟ اب تو خیر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہے. تو وہ سوڑا جو ہے وہ، بس وہ 150-200 مسلمان تھے دنیا میں. پوری دنیا میں 150-200 مسلمان تھے. ساروں کو، باقیوں کو انہوں نے مشرک بنایا ہوا تھا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث ساری. خیر بہرحال کسی کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے. تو وہ صاحب جو ہے وہ، میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ وہ سبزی منڈی میں آلو ٹماٹر بیچتے تھے. وہ خیر انہیں بہت شوق تھا کوئی مناظرہ کرنے کا. میں نے کہا مطلب ترجمہ قرآن وغیرہ آتا ہے؟ ہاں ہاں بالکل آتا ہے آتا ہے. تو میں نے یہ آیت، میں نے کہا اس کا ترجمہ کرو. اب اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ میں اس کا ترجمہ کیسے کروں. میں نے کہا لفظی ترجمہ کرو اس کو. پھنس گیا وہ بیچارہ. تو یہاں پہ کیا ہے؟ لا کیا ہے؟ محذوف. تو بہت دفعہ میں آپ کسی بات کو ایمفیسائز کرنے کے لیے اس میں نفی کا کلمہ نکال دیتے ہیں. نفی کا کلمہ نکال دیتے ہیں، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. ہاں، ایمفیسائز کرنے کے لیے، بات میں زور کلام کے لیے یہ ہوتا ہے کہ نفی کا کلمہ نکال دیتے ہیں. شارٹ کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اختصار بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دیکھیں نفی میں تو نفی آ گئی نا، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے نفی کا لفظ بھی نہیں بولا اور اگلے کو نفی سمجھ آ گئی. ٹھیک. نہیں، کوئی بھی کلمہ حذف ہو سکتا ہے. ہاں، اس کی اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں. یہاں تو نفی کا کلمہ ہے. اضافہ کلمہ، کبھی کوئی کلمہ جو ہے وہ اس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے. تو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا تھا. ٹھیک ہے. لیسا کمثلی شیء، یہاں پہ بعض لوگوں نے کہا کہ کاف جو ہے وہ اضافی ہے، کیونکہ اس کا معنی بھی مثل ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں ہاں، تو
کچھ لوگوں نے کاف کو جو ہے وہ اضافی معنی میں لے لیا اور کچھ نے اس کا ترجمہ کیا. ٹھیک ہے. اصل میں سوال یہ پیدا ہوا نا کہ اللہ کی مانند کچھ نہیں ہے اور ایک یہ کہ اللہ کی مانند کچھ نہیں ہے، تو اصل میں نفی کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی مانند. اس لیے سوال یہ پیدا ہوا کہ یہاں پہ کچھ اضافی ہے کہ نہیں. خیر اس پہ ہم آگے کسی وقت میں گفتگو کریں گے. تو کچھ لوگوں نے یہ بات کہی، لیکن اس میں یہ جو مثال ہے نا، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، آپ انہیں کہہ دیں آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پہ کیا حرام کیا. ما حرم، جو حرام کیا تمہارے رب نے تم پہ، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو یہاں پہ کیا اضافی ہے؟ لا. اللہ، دیکھیں نا، اللہ نے کیا حرام کیا؟ شرک کرنا حرام کیا یا شرک نہ کرنا؟ شرک کرنا حرام کیا. شرک نہ کرنا تو واجب ہے، ایسے ہی ہے نا، وہ حرام تو نہیں ہو سکتا. نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ ما حرم ربکم، جو حرام کیا تم پہ تمہارے رب نے، اللہ تشرکو یعنی ان تشرکو بہ شیئا، اللہ نے کیا حرام کیا؟ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، نہ کہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو اللہ نے ابلیس سے کہا کس نے تجھ کو منع کیا اللہ تسجد، کہ تو سجدہ نہ کرے. اس کے تکبر نے اس کو منع کیا تھا نا، سجدہ کرنے سے منع کیا تھا یا سجدہ نہ کرنے سے منع کیا تھا؟ کرنے سے. یہ لا کیا ہے؟ اضافی ہے. اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا. سورہ کلام کے لیے قرآن میں دوسرا اسلوب بھی ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد، یہاں پہ لانی ہے. دوسری جگہ آیت میں کیا ہے؟ اے ابلیس کس چیز نے تجھ کو روکا ان تسجد، کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، لما خلقت بیدی. اسلوب بیان دونوں چلتے ہیں. میں نے تجھے کہا تھا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا، دونوں چلتے ہیں. میں نے تمہیں سمجھایا تھا، میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا. اسلوب بیان کو سمجھنا ضروری ہے. جو مختلف اسالیب ہوتے ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. تعمیم خاص، یعنی خاص سے مراد عام ہو. لفظ خاص ہو اس سے مراد کیا ہو؟ عام ہو. انا رسول رب العالمین، یہ کس کا قول تھا؟ حضرت موسیٰ اور ہارون کا، جب انہوں نے فرعون کے دربار میں کہا بے شک ہم کیا ہیں؟ رب العالمین کے رسول ہیں. رسول سے مراد رسل ایک نہیں ہے نا، دو ہیں یا زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، انا آ گیا نا، بے شک ہم، یعنی کم از کم دو تو ہیں نا، ہم دونوں. ٹھیک ہے، رسول رب العالمین. ٹھیک ہے، رب العالمین کے دو رسول ہیں. خاص ہے لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ مطلب تعمیم ہے اس کی. ٹھیک ہے، ایک مراد نہیں ہے. تعمیم خاص یعنی خاص سے مراد عام ہو، رسول سے مراد عام ہے. ٹھیک ہے، عام ہے کانٹیکس میں.
تخصیص عام، عام سے مراد خاص ہو. عام سے مراد کیا ہو؟ خاص ہو. لفظ عام ہو لیکن اس کی مراد خاص ہو. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں. لیکن یہاں کیا مراد ہے اہل زمین سے؟ اہل ایمان. یعنی فرشتے کفار کے لیے استغفار نہیں کرتے، کیونکہ ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں. تو وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ سے مراد اہل ایمان ہوں گے. ماضی کا اطلاق مستقبل پہ، یعنی صیغہ ماضی کا ہو، معنی مستقبل کا دے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے نا، آراف. کچھ لوگ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی تو وہ مقام آراف پر ہوں گے، نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں داخل ہوں گے. تو ان کا ذکر سورہ آراف میں آیا. نادا باب مفعلہ سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور پکارا اصحاب آراف نے، آواز لگائی اصحاب آراف نے. لیکن مراد کیا ہے؟ پکاریں گے. ینادی، ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ مستقبل کا اطلاق ماضی پر، یعنی مستقبل کا صیغہ لیکن مراد کیا ہو؟ ماضی. جیسے یہود کو کہا گیا جو مدینہ کے یہود تھے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو. قتل یقتل مضارع کا صیغہ. اب وہ تو نبیوں کو قتل نہیں کر رہے تھے. کیوں تم قتل کرتے رہے، اس طرح سے، یعنی ماضی میں. کیوں تم قتل کرتے ہو یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے نا، اب تو نہیں. ان کے آباء و اجداد کا فعل تھا نا، ماضی کی بات ہو رہی تھی. تو کیوں تم قتل کرتے رہے. اب یہاں پہ بھی اس میں بھی جو ہے وہ مجاز ہے، قاتل یقتل میں بھی مجاز ہے، کیونکہ انہوں نے تو قتل نہیں کیا، ان کے آباء و اجداد نے کیا. لیکن چونکہ یہ اس قتل کے اوپر راضی تھے، اس کو ڈس آن نہیں کر رہے تھے، تو اس لیے ان کی طرف نسبت ہو گئی. تو یہاں پہ بھی یہ مجاز عقلی ہو جائے گا، یعنی فعل یا شبہ فعل میں مجاز ہو تو اس کو مجاز عقلی کہتے ہیں. خبر کے صیغے سے مراد طلب ہو، امر ہو. صیغہ خبر کا ہو لیکن اس سے مراد طلب، طلب مین امر. والوالدات یرضعن، اور مائیں کیا ہے؟ دودھ پلائیں گی. ٹھیک ہے، ہاں حکم ہے، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی. اس طرح سے بھی تو زور پیدا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، نہیں یہ تو ہم اس میں ہاں یہاں پہ تو یرزینا میں تو فعل ہے نا، یہاں پہ تو خبر بمانی امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے. بعض اوقات آپ اپنے جو ہے وہ ملازم کو مطلب حکم دینے کا انداز ہوتا ہے نا، بھائی صبح صبح اسکول کا گیٹ کھلا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میں جیسے ہی جو ہے وہ آفس میں آؤں تو لیپ ٹاپ جو ہے وہ پڑا ہو ٹیبل کے اوپر. ٹھیک ہے، تو صیغہ جو ہے وہ کو معنی نہیں رکھتا. اصل چیز کیا ہے؟ وہ صیغے کے ذریعے سے جو آپ آگے مراد لے رہے ہیں. نہیں جرنل نہیں ہوتا. جرنل تو مائیں جو ہے وہ دودھ پلائیں گی، اس میں ایک امر کی سینس بھی آتی ہے، بھائی پلائیں گی.
تم سب یہ کرو گے، تم سب ہوم ورک کرو گے، ایک یہ کہ تم سب نے ہوم ورک کر کے لانا ہے، یہ امر ہے، اور تم سب ہوم ورک کرو گے، ٹھیک ہے، ہاں، ایک یہ ہے کہ چلے جاؤ، تمہیں جانا پڑے گا، تم جاؤ گے، اب یہ خبر ہے لیکن امر کے معنی میں۔ اردو میں تو خبر کا صیغہ ہے نا، تم جاؤ یہ امر ہے، چلے جاؤ، تم جاؤ گے، تم جاؤ گے تو مطلب وہ تو پوری سچویشن میں جو ہے وہ امر کا معنی پیدا کر رہا ہوتا ہے، آپ جا سکتے ہیں، اب یہ بھی ایک انداز ہے، اس میں بھی امر ہوتا ہے، ریکویسٹ بھی ہو سکتی ہے، امر بھی ہو سکتا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی تم خرچ کرتے ہو، کیا مراد ہے؟ تمہیں اللہ کی رضا کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے، یہ مراد ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں اس کو چھوتے مگر انتہائی پاکیزہ، قرآن کی بات ہو رہی ہے، ایسے تو لوح محفوظ کے قرآن کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگوں نے یہاں دنیاوی مصف بھی مراد لے دیا، لا یمسہ، تو وہ یہاں پہ خبر بمانی امر پھر لے لیتے ہیں، مسا یا مسو یہ خبر ہے، نہیں اس کو چھوئیں گے مگر پاکیزہ لوگ، مصحف کو پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگائیں گے، باوضو لوگ ہی ہاتھ لگائیں گے، اب یہ خبر ہے لیکن کیا ہے؟ امر کے معنی، اگر امر کے معنی میں جو لوگ مراد لیتے ہیں یہ ہاں ہاں ایسے ہی ایسے ہی، اگر امر کے معنی میں ہے تو وہ پھر گناہ ہوگا، ظاہری بات ہے، وہ تو امر ہے نا، تو پھر گناہ ہوگا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اطلاق طلب علی خبر، یعنی طلب ہے لیکن خبر کے معنی میں ہے، سیدھا طلب کا ہے، امر کا ہے لیکن ہے خبر، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، اب سیغہ کیا ہے؟ امر کا ہے، فَلْيَضْحَكُوا لام امر ہے، انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں خبر کے معنی میں، ٹھیک ہے، یعنی وہ تھوڑا ہنسیں گے اور زیادہ روئیں گے۔ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، بس چاہیے کہ رحمان اس کو کھینچے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو تو حکم نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ یعنی رحمان اس کو کھینچے گا، اللہ اپنے آپ کو تو حکم نہیں نہ دے گا، مادد یمدد امر کا صیغہ ہے، تو مجھے یہ کرنا چاہیے، تو وہ خبر کے معنی میں ہوتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، انسان اپنے آپ کو آرڈر تھوڑی دیتا ہے، تو یہ مراد ہے، یعنی طلب کا صیغہ لیکن خبر کے معنی میں، تو یہ تھا مجاز، ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے پھر استعارہ کو، وہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے، استعارہ اور پھر کنایا، جی کس کے؟ ابھی تو مجاز ہو گیا نا، تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ استعارہ اور کنایا شاید دونوں ہی کر لیں گے انشاءاللہ، امید ہے علم بیان آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، باقی تو اس کی پریکٹس ہے نا، قرآن کے اندر اس کی بیسیکلی پریکٹس ہے، ٹھیک ہے،
بہت ساری ہوتی ہیں، بیسیوں ہوتی ہیں، ہر ایک کی بیسیوں مثالیں ہیں قرآن میں. ہاں کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا، اور تھوڑی پریکٹس مزید کرنی پڑے گی نا، بلاغت کی مزید پریکٹس کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے میں نے کہا کہ 2 کتابیں، ایک الاتقان ہے امام سیوطی کی، اور ایک البرہان ہے علامہ زرکشی کی، جس میں آپ کی اس کی پریکٹس ہو جائے گی. یعنی اس میں بہت آیات وہ دیتے ہیں، پھر بہت زیادہ آیات. ہم دیکھیں گے کسی دن اس کو کھول کے دیکھ لیں گے انشاءاللہ. نہیں، متقدمین نے کام کیا. اب جو علوم قرآن پہ کتابیں آ رہی ہیں نا، تو اس میں زیادہ علمی بحثیں نہیں ہوتی ہیں، زیادہ معلوماتی بحثیں ہوتی ہیں. وحی کی اقسام بیان کر دیں، تدوین قرآن کا موضوع بیان کر دیا کہ قرآن کیسے کمپائل ہوا، قرآن کے اوپر عقلی شبہات اور اعتراضات ہیں ان کو رسپانس کر دیا. اس قسم کی بحثیں ہوتی ہیں، لیکن علمی بحثیں جو ہیں وہ پرانی کتابوں میں ہی ملتی ہیں. اور اس میں زیادہ اچھی کتاب سیوطی کی ہے، یعنی انہوں نے کوئی قرآن کے 80 علوم کا تذکرہ کیا ہے امام سیوطی نے. ماضی کا صیغہ ہوتا ہے. اب یہ بھی کیا بلاوت ہے کہ مطلب اتنی سرٹن ہے آنا کہ مطلب کنسیڈر اٹ ڈن والی. ہاں ایسے ہی یہ بھی بلاوت یہ بھی بلاغت کی طرح. قیامت کے احوال بیان کرنے کے لیے قرآن میں ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت اذا السماء انفطرت. اب یہ سارے ماضی کے جو ہے وہ صیغے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جب آسمان پھٹ گیا یعنی پھٹ جائے گا. چلے ہم کچھ چیزیں ترجمہ قرآن میں بھی دیکھتا ہوں، میں کچھ جمع کر کے نا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ مثالیں کچھ اور بڑھ جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں الاتقان سے دیکھ لیں یا کسی اور جگہ سے دیکھ لیں. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں. آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرس کا پروگرام چل رہا ہے. 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں. حفظ کلاس چل رہی ہے. ہمارے ایس ڈی این کے پروگرامز ہیں. ہمارا ایس ڈی این اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں. یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں. چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں. پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں. ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے. ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی، اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں. ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے، اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے، یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے. اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.